السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسلمان جانتے اور مانتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے یا کہلوائے گا تو ایسا شخص جھوٹا ہوگا، مگر بہت سے جھوٹے اور مکار لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہلواتے تھے۔ ان جھوٹے اور مکار لوگوں نے کچھ ایسے کرتب اور شعبدے سیکھ لیے تھے جن کے ذریعے ناسمجھ لوگوں کو خوب چکمہ دیتے اور پھر ایسے ہی ناسمجھ لوگوں سے اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کرتے۔ ہمارے ملک میں بھی ایک جھوٹا شخص پیدا ہوا، اس کا نام غلام احمد تھا۔ یہ شخص قصبہ قادیان پنجاب کا رہنے والا تھا اور اپنے کو نبی کہتا تھا اور کہلواتا تھا۔ ایسے ہی جھوٹے اور مکاروں میں ایک شخص مسلمہ کذاب بھی گزرا ہے۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں دعوی نبوت کیا۔ مسلمہ کذاب کی کچھ چال بازیاں اور ایک دو کرتب بیان کرتے ہیں جنہیں سن کر آپ سمجھ لیں گے کہ مسلمہ اور ایسے ہی لوگ کیسے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو نبی کہلانے سے پہلے مسلمہ کذاب مارا مارا پھرتا تھا اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا جو منتر جنتر، ٹونے ٹوٹکے، جادو، کرتب، چال بازیاں، شعبدے شگن اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے جانتے ہوں۔ وہ ان سے یہی سب باتیں سیکھا کرتا۔ چند ہی دنوں میں اس نے بہت سے کرتب سیکھ لیے اور اب وہ لوگوں کو اپنے کرتب دکھا کر چکمہ دینے لگا۔ اس کے کرتب اور شعبدوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ انڈے کو تیز سرکے میں ڈالتا تھا۔ انڈا دیر تک سرکے میں پڑا رہے تو اس کا اوپر کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے اور پھر اگر دبایا جائے تو وہی انڈا بغیر ٹوٹے دب سکتا ہے۔ مسلمہ کذاب کو یہ بات کہیں سے معلوم ہو گئی۔ اس وقت انڈے کا اور سرکے کا یہ بیت کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اب مسلمہ کذاب نے یہ کیا کہ ایک ایسے ہی انڈے کو لیا اور اسے دبایا، دبا دبا کر اسے لمبا کر دیا، لمبا کر کے اسے ایک بوتل میں ڈال دیا۔ بوتل کے اندر جا کر پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ مسلمہ کذاب نے بوتل کو بند کر دیا اور پھر لوگوں کو دکھاتا اور کہتا پھرتا کہ دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، خدا نے میرے ہاتھ سے تنگ منہ کی بوتل میں بغیر ٹوٹے صحیح سلامت انڈا ڈلوا دیا۔ مسلمہ کذاب کے اس کرتب کو ناسمجھ لوگ معجزہ ہی سمجھے، لیکن جو لوگ اس کو پہلے سے جانتے تھے وہ اسے جھوٹا اور مکار کہتے رہے۔ مسلمہ کذاب نے لوگوں کو ایک اور چکمہ دیا۔ ایک اندھیری رات میں اس نے کہا، آج رات میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ آئے گا، فرشتہ آسمان سے اترے گا، جو لوگ باہر ہوں گے وہ گھروں کے اندر چلے جائیں۔ اگر کوئی فرشتے کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی آنکھوں پر بجلی گر پڑے گی اور وہ اندھا ہو جائے گا۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں کے اندر چلے گئے۔ رات کے وقت جب ہوا تیز ہو گئی تو مسلمہ کذاب نے پتنگ اڑائی۔ پتنگ دم دار تھی۔ پتنگ کی دم میں ہلکے گھنگرو باندھ دیے جو بج رہے تھے۔ رات کے وقت ڈور تو کسی کو دکھائی نہیں دی، لیکن ہاں ایک دھندلی سی چیز بجتی ہوئی دکھائی اور سنائی دی۔ لوگ گھروں سے پکارے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مسلمہ کذاب نے چلا کر کہا، یہی فرشتہ ہے۔
تم لوگ اپنی نظریں جھکا لو، اس کی طرف مت دیکھو۔ اگر تمہارے دیکھتے ہوئے فرشتہ اتر آیا اور تم نے اسے دیکھ لیا تو تم اندھے ہو جاؤ گے۔ دیکھنے والوں نے فوراً اس طرف سے نظریں ہٹا لیں، اور پھر صبح کو یہ حال تھا کہ آس پاس کے سارے لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اس کے اوپر جان اور مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے اس طرح کے کرتب دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنا چیلا بنا لیا۔ جب اس کے پاس بہت بڑی جماعت ہو گئی تو اس نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے، تو انہوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر بنا کر ایک فوج بھیجی اور فرمایا کہ پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کو سمجھائیں، اگر وہ کسی طرح نہ مانیں تو پھر سب کو سزا دیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر انہیں سمجھایا، مگر مسلمہ اور اس کے ساتھی لڑنے اور مارنے مرنے پر تیار ہو گئے، تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمہ کذاب قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے، اور اسی ایک جنگ کی بنا پر اللہ کی زمین اس ناپاک برائی سے پاک ہو گئی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔